السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری ہمیشہ ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کل ایک خبر نے ایک کوہرام برپا کر دیا، تہلکہ مچا دیا پوری دنیا کے اندر، اور وہ تھا یو اے ای کا اوپیک سے علیحدگی کا اعلان۔ اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ یو اے ای کے فیصلے کے آنے کے بعد پوری دنیا میں خام تیل کا جو ریٹ ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا۔ عرب ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو ایران اور امریکہ جنگ ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کیا جائے کہ اس کا اب آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یکدم یو اے ای نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا۔ کل جی سی سی یعنی خلیج تعاون کونسل کا 19واں اجلاس ہوا اور اس میں عرب ممالک بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا کہ یکدم یو اے ای نے اپنا لاہ عمل دے دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اوپیک ہے کیا۔ اوپیک 1960 میں بنی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ یعنی جو تیل کی ہے اس کو کنٹرول کرنا تھا اور ہر ملک کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ یہ تو تھا مقصد اوپیک کا۔ یعنی اس اوپیک میں شامل ممالک یہ فیصلہ کریں گے کہ کتنی پیداوار ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیل کی پیداوار کم کرتے ہیں تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور اگر زیادہ کرتے ہیں تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیلنس رکھنے کے لیے اس اوپیک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس میں شامل ممالک میں سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق ہے، وینزویلا ہے، یو اے ای ان ممالک میں شامل ہے، یعنی کویت بھی اس میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اس گروپ سے نکلنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس طرح سعودی عرب کی گرپ کمزور ہو جائے گی اور تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین، وہ یہ کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ محاذوں پر گولہ بارود ہی جنگ کا نام ہے، کہ گولہ بارود ادھر ڈالا جا رہا ہے وہ ادھر ڈال رہے ہیں، اس کا نام جنگ ہے۔ لیکن اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ جنگ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، یعنی نیا معاشی نظام۔ اس کے تحت اب دنیا میں تقسیم پیدا ہوگی۔ جو ممالک کل دشمن تھے آج ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عمان نے ایران کو یہ کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے سعودی عرب کو راضی کرو، تو ایران فوراً راضی ہو گیا۔ ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ روس، ایران اور شمالی کوریا کا جو دفاعی بلاک ہے وہ مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے، جو کہ مغربی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ ادھر دیکھیں تو پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عربیہ یہ ایک بلاک بن گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ جب ایران اور امریکہ جنگ ہوئی تو یہی چار ممالک اٹھے اور انہی کے وزرائے خارجہ اسلام آباد تشریف لائے، اور یہی چار ممالک اس وقت ایک علیحدہ بلاک کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ذرا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ 60 سال کے بعد یو اے ای نے کہا کہ ٹاٹا بائے بائے، ہم اوپیک سے نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تھی کہ ایران امریکہ جنگ میں یو اے ای کی ایک پرپوزل تھی کہ فضائی حملوں کی بجائے، یعنی جس طرح خلیجی ممالک پر ایران حملے کر رہا ہے امریکی تنصیبات کے اوپر، تو یہ یو اے ای کی پرپوزل تھی کہ صرف فضائی حملے ہی نہ کیے جائیں بلکہ زمینی حملے بھی کیے جائیں، جس سے ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور جنگ میں وہ ہار جائے گا۔ لیکن اس بات کی مخالفت محمد بن سلمان نے اور امیر قطر نے کی اور انہوں نے اس پرپوزل کو یکسر مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے یو اے ای کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ دوسری طرف جب ایران یو اے ای میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا تھا تو اس وقت یو اے ای نے امریکہ اور اسرائیل سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آئرن ڈوم سسٹم دیا جائے، چونکہ
امریکہ اور اسرائیل ہی اس آئرن ڈوم کو یوز کر رہے تھے، لیکن یو اے ای کی درخواست کے اوپر اسرائیل نے نہ صرف آئرن ڈوم سسٹم دیا بلکہ اپنی جو افواج تھیں وہ بھی بھیجیں تاکہ یو اے ای کا تحفظ ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس تمام صورتحال میں محمد بن سلمان کا کردار کلیدی رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے ملک پہ یعنی سعودی عرب میں ایرانی حملے ہوئے اور ایران نے امریکی تنصیبات کو اڑایا، اور کچھ جہاز بھی تھے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی ناکارہ بنا دیا، لیکن اس پوری صورتحال کو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کیا تو وہ محمد بن سلمان تھے۔ اور اس کے علاوہ ٹرمپ جو بار بار محمد بن سلمان کو انسلٹ کر رہے تھے، کبھی جانی اسٹینڈ اپ، کبھی ایس والی وہ بات، اور کبھی کچھ کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی سعودی عرب پر یہ دباؤ بھی ڈال رہے تھے کہ ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائیں، لیکن محمد بن سلمان نے کہا کہ میں کسی طور پر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب اندر ہی اندر یو اے ای کو ایک اور چیز بھی کھائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا اور ایک اور بڑے عرب ملک کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کا ہونا۔ چونکہ یو اے ای کا جو تعلق ہے اسرائیل سے اور انڈیا سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں۔ اب اگر یو اے ای پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو یہود اور ہنود کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی انڈیا کو اور اسرائیل کو، جو کہ یو اے ای نہیں چاہتا۔ اب یہی بات جو سی ہے کہ وہ باقی ممالک دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو تو اندر سے یہ چیز کھا رہی ہے۔ اب ذرا بات کو مزید آسان کر دیتے ہیں کہ یو اے ای نے اسلامی بلاک کی بجائے اسرائیلی بلاک کو ترجیح دی ہے۔ یو اے ای کے اس فیصلے سے سعودی عربیہ اور امارات کے درمیان ایک نئی معاشی جو سرد جنگ ہے اس کا آغاز شروع ہو گیا، چونکہ پہلے سعودی عربیہ اور یو اے ای مل کر قیمتوں کا تعین کرتے تھے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس ملک کو کتنا تیل نکالنا چاہیے، یہ اس کا تعین کرتے تھے تاکہ جو پوری دنیا ہے اس کی مارکیٹ جو سی ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اب جو نئی سرد جنگ شروع ہو گئی ہے، اس سے خلیج میں ایک نیا بحران پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، جو کہ عربوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک اور خبر بتاتا چلوں کہ ایران اور امریکہ جنگ اب ایک نئے دور میں شامل ہو گئی۔ کل بلومبرگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اب تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ 12 سے 22 دنوں تک کی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ٹرمپ نے کہا کہ بجائے گولہ باری کرنے کے، جہازوں کو اڑانے سے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے، اور اگر ناکہ بندی جاری رکھی جائے گی تو ایران اپنا جو تیل ہے وہ کہیں باہر نہیں نکال سکے گا، نہیں بیچ سکے گا، تو اس سے ایران مزید کمزور ہو جائے گا، چونکہ اس کی آمدن بالکل زیرو ہو جائے گی۔ اور پھر ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے یہ کہا کہ اب یہ گولہ باری والی جنگ بند کر دیں، بلکہ ناکہ بندی اور ٹائٹ کر دیں تاکہ ایران کو ایک نئے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری جانب امریکہ کے جو خفیہ ادارے ہیں، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو میعاد ہے جنگ کی اس کو مزید مختصر کر دیا جائے یا اس کو بڑھا دیا جائے تو اس کے اثرات امریکہ اور ٹرمپ پر کیا پڑیں گے، اور اگر جنگ لڑی جاتی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، یا نہیں لڑی جائے گی تو یا پیچھے ہٹا جائے گا، اور یک طرفہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہم فتح سے ہمکنار ہو گئے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا۔ کیونکہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز قریب آ گئے ہیں اور خفیہ ادارے جو سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ یہ سوچ بچار میں شامل ہیں کہ کیا کیا جائے، چونکہ ملک کے اندر بھی یعنی وائٹ ہاؤس کو، یعنی صدر ٹرمپ کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا ہے کہ انہوں نے یہ جنگ ایویں ہی چھیڑ دی تھی اور یک طرفہ فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ اپنے الیکشنز کو شاید لوز کر جائیں۔ تھنک ٹینکس یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کل ایران بھی فتح کا اعلان کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ انفیکٹ زیادتی ہوئی تھی، اور اب یہ جو مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں وہ ناظرین جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بلاک رشیا اور ایران اور شمالی کوریا کا بن رہا ہے، یعنی یہ بڑا پریشر ہوتا ہے ناظرین، کسی جگہ بھی کسی بات کو منوانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پریشر تو رکھنا پڑتا ہے۔
اب جو تھنک ٹینکس یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں وہ اسی بات پر سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک نیا بلاک جو فعال ہو گیا ہے کو کل کو یہ ہم پہ، یعنی اگر ٹرمپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم جیت گئے ہیں اور اب یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے جو معاشی تجزیہ کار ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے کہ جو ناکہ بندی ہے اس کو رکھا جائے، بالکل قائم رکھا جائے اور ٹائٹ کر دی جائے، اور بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے ایران کے پاس سٹور کرنے کی، تو یہ تمام چیزوں کو ناظرین اگر مد نظر رکھا جائے تو سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ کی جیت ہے یا ایران کی؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کوئی نیا کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں، اور میں نے کل، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کل میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ سارے لوگ ٹیوے لگا رہے ہیں، اصل بات ایران جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب اس میٹر پہ بھی جو میٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس پہ بھی ایران نے کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔